अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू हकीकत नामा। मेरा नाम सैयद साद शाह है। हाँ सफ़ीर, तुमने ठीक कहा। मेरा एक जानने वाला है, वो बुज़ुर्ग अमल करता है और मैं इनसे बात करता हूँ। जल्द ही वो लेडीज़ पुलिस आ गई। हम दोनों इस बुज़ुर्ग के पास चले गए। बुज़ुर्ग का नाम पीर बाबा शाह मुनव्वर था। वो बहुत नेक बुज़ुर्ग थे। इनके आस्ताना हर वक्त हुजूम से भरा होता था। हर वक्त कोई ना कोई आपकी खिदमत में मौजूद होता था। खैर, हमने पहले कॉल की थी, इसलिए वो हमारे मुंतज़िर थे। मैंने इंस्पेक्टर साहब ने सारी बात हकीकत पीर बाबा को बता दी। पीर बाबा ने आंखें बंद कर लीं और वो अमल मुंह में पढ़ रहे थे। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हो? इस लड़की की हकीकत, या इसको खात्मा करना चाहते हो, या फिर कोई सख्त सज़ा देना चाहते हो? पीर बाबा, आप हमें पहले ये तो बताएं कि वो कौन है और ऐसा क्यों कर रही है। वो मुकम्मल इंसान नहीं है और ना ही मुकम्मल चुड़ैल है। वो एक इंसान और चुड़ैल के मिलाप से पैदा हुई है। यानी चुड़ैल की बेटी है, इसका इंसान बाप है। इसको छोड़कर चला गया था, जिसको इसकी चुड़ैल माँ ने मार दिया था। और इसकी माँ चुड़ैल को एक हिंदू ने चिल्ला काटकर अपनी कैद में कर लिया था। तो इसकी परवरिश इंसानों में हुई थी। इसके चचा ने इसको पाला था। चचा इसकी हकीकत से ना इल्म था। इसको अभी तक इसके बारे में नहीं पता था। जब वो इस लड़की की बार बार शादी करवा रहे थे तो इनको शक नहीं हो रहा। आप लोगों ने देख लिया होगा कि वो चुड़ैल की बेटी बहुत मासूम और भोली भाली सूरत लेकर पैदा हुई है। हर कोई इस पर एतमाद कर लेता है और वो अपना शिकार खुद ही तलाश करती है। 3-4 दिन वो अपनी खुराक पूछती है, फिर इसकी चुड़ैल वाली आत्मा जाग जाती है तो वो अपने शौहर का खून पी जाती है और हफ्तों के लिए गायब हो जाती है। जब इसके चचा को इस हादसे का पता चलता है तो वो बेचारा इसकी तलाश में थाने, अस्पतालों में, स्टेशन और न जाने कहाँ कहाँ तलाश करता है। जब वो मिलती है तो एक कहानी सुनाती है और अपने मासूम चेहरे का फायदा उठाकर कुछ हफ्ते घर में आराम करती है और फिर ताज़ा दम होकर शिकार की तलाश शुरू करती है। तो क्या हर बार चचा इसको जहेज देता है? लेकिन पीर बाबा, इस बार वो पकड़ी कैसे गई और वो अब तक बेहोश क्यों है? मैंने पहले ही बताया था कि वो चुड़ैल की बेटी है, लेकिन इसके अंदर इंसान का भी खून है, इसलिए वो कमज़ोर और थकावट भी महसूस करती है। इस रात जब अपना शिकार करके कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी तो इसे नहर भी पार करना पड़ी थी। इसको मालूम हो गया था कि कोई इसका पीछा कर रहा है, इसलिए जल्दी में वो इस दरख्त से टकरा गई और बेहोश हो गई, क्योंकि अब इस पर थकावट तारी हो गई थी। अब हमें क्या करना चाहिए? आप इसके साथ क्या करना चाहते हैं? इसको जिंदा रखकर सजा देना चाहते हैं या इसको ख़त्म करना चाहते हैं? क्या पीर बाबा, इस पर गोली असर कर सकती है? हाँ, करेगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इसकी मौत इस गोली से वाक़ई हो जाए। इसको मारने के लिए इसी कब्रिस्तान में 3 दिन का चिल्ला काटना होगा, जिसके बाद इस चुड़ैल की। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें, इसे वाक़ई हो जाए। इसको मारने के लिए इसी कब्रिस्तान में 3 दिन का चिल्ला काटना होगा, जिसके बाद इस चुड़ैल की बेटी में चुड़ैल वाली ताकत आ जाएगी। इसके बाद आप जो सज़ा देना चाहो वो इसको सज़ा से तकलीफ उठाएगी और आइंदा हो सकता है कि वो ये गलत काम ना करे, हमेशा के लिए छोड़ दे। अब चिल्ले के लिए कोई आदमी तलाश करो। मैं तो पहले ही 1 साल वाला चिल्ला काट रहा हूँ जो आधी रात का है, तो पहले रात किसी पुरानी कब्र में बैठकर करना होगा। मैं तैयार हूँ। इसने मेरे दोस्त को मारा है और न जाने कितने लोगों को शिकार बनाया है। ठीक है सफ़ीर बेटा, ये लो सत्तू के दाने। किसी पुरानी कब्र पर बैठकर इन दानों पर चिल्ला करना और हिसार से बाहर नहीं आना, कुछ भी हो जाए। चाहे मेरी आवाज़ आए या मैं खुद ही आऊँ या तुम्हारा दोस्त अकबर भी आ जाए, तुमने किसी से कोई बात नहीं करनी और अपना अमल पूरा करना है। मैंने पीर बाबा की बात मान ली, लेकिन मेरा दिल तस्लीम नहीं कर रहा था कि भाभी एक बेरहम कातिल हो सकती है और वो एक चुड़ैल की बेटी है। रात का वक्त था। फ़ोन की घंटी सुनकर मेरी आंख खुल गई तो ये इत्तला मिली कि भाभी सना अस्पताल से फरार होने में कामयाब हो गई है। इस बारे में और कुछ मालूम ना हुआ। मैंने इसी वक्त इंस्पेक्टर से बात की तो इसने कहा, सफ़ीर भाई, अब वो चिल्ला करना ही ज़रूरी है। खुदा न करे वो कोई और काम कर दे
اور کسی اور کی جان نہ چلی جائے۔ صبح ہوتے ہی میں بینک گیا اور بینک سے 5 چھٹیاں لی اور انسپیکٹر خان کے پاس گیا۔ میں پولیس اسٹیشن چلا گیا، وہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ ہاں تو چھٹی لے لی ہے؟ ہاں جی۔ ٹھیک ہے، چائے پی لو تو ہم ثنا بھابھی کے چچا کے گھر چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ اور مجھے اس کے گھر اچھی طرح سے یاد ہے۔ ایک پڑوسی سے پتہ چلا کہ کل رات کو جہانگیر صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے اس کو دفن کرنے کے لیے سب لوگ اس کے آبائی گاؤں گئے ہوئے ہیں۔ کیا ثنا بھابھی بھی ان کے ساتھ ہے؟ ظاہری بات ہے کہ ثنا باجی چچا جہانگیر سے بہت پیار کرتی تھی، انہیں تو جانا چاہیے تھا۔ اور ان کا گاؤں کہاں ہے؟ انسپیکٹر خان نے پوچھا۔ ان کے گاؤں کا نام کیا ہے؟ لال سندر والا ہے، اور وہ موٹر وے کے ساتھ فیصل آباد سے کچھ پہلے ہی ہے۔ ہم سب سے پہلے پیر بابا کے پاس گئے تو انہوں نے کہا، اس بات کا فائدہ اٹھا لو سفیر، تم اپنا چلہ آج رات سے ہی شروع کر لو۔ اور انسپیکٹر خان، تم بے شک اس کے پیچھے گاؤں چلے جاؤ، اگر وہ وہاں نہیں ہے تو مطلب وہ وہاں سے غائب ہو گئی ہے، تو مجھے اطلاع دینا، میں پھر سے اپنا عمل کروں گا اور پتہ لگاؤں گا کہ وہ کہاں ہے۔ ٹھیک ہے پیر بابا، جس طرح سے آپ کا حکم۔ پھر میں قبرستان چلا گیا اور رات کے لیے جگہ تلاش کرنے لگا۔ جلد ہی مجھے ایک پرانے درخت کے پاس ایک پرانی قبر مل گئی۔ میں اس پر نشان لگا کر آ گیا اور کھانا کھا کر سو گیا تھا۔ میری آنکھ شام کو 5 بجے کھلی، ابھی اندھیرا ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی۔ میں اپنی جگہ پر پہنچ گیا، وہاں پر میں نے حصار کھینچا تو میں اس قبر پر بیٹھ گیا اور چلہ شروع کر دیا۔ پہلی رات سکون سے گزری۔ انسپیکٹر خان ثنا کے گاؤں گیا ہوا تھا، میں گھر آ کر سو گیا۔ دن کو بہت سی کالیں آئیں لیکن میں نے یس نہیں کی۔ شام 5 بجے کے وقت میں اٹھا، کھانا وغیرہ کھایا اور قبرستان کی طرف چل دیا۔ اپنی جگہ پر پہنچ کر میں بیٹھ گیا۔ آج موسم بھی خراب معلوم ہوتا تھا، چاند کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ہوا تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی اور مجھے چلہ کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ جب میں گھر سے نکلا تو موسم صاف تھا، لیکن جب قبرستان میں قدم رکھا تو موسم خراب ہو گیا۔ خیر، میں علم کرنے لگا کہ آسماں پر بجلی چمکی اور بادل شور کرنے لگا، ہوائیں تیز تیز چلنے لگی، بہت زیادہ شور ہو رہا تھا۔ مجھے عمل کرنے میں مشکل تو ہو رہی تھی۔ کچھ دیر میں بارش شروع ہو گئی، لیکن یہ کیا، بارش حصار کے باہر ہو رہی تھی اور جس جگہ میں تھا وہاں کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ بادل خوب برسا، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، لیکن حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ پانی کا ایک قطرہ بھی میرے قریب نہیں آ رہا تھا۔ موسم اب صاف تھا، چاند نظر آ رہا تھا اور چاندنی ہر چیز کو منور کر رہی تھی۔ بادل کا شور تھم چکا تھا اور اب مکمل خاموشی تھی۔ میں نے اپنا عمل جاری رکھا تھا۔ صبح ہونے سے کچھ پہلے مجھے انسپیکٹر خان اپنے پاس آتا ہوا نظر آیا۔ خان نے کہا، سفیر، یہ عمل چھوڑ دو، ہم نے ثنا کو مار دیا ہے، اب وہ مر چکی ہے۔ لیکن اس وقت میں ہوش میں تھا، مجھے پیر بابا والی بات یاد تھی، میں بھلا کیسے پیچھے ہٹ سکتا تھا؟ میں چلا میں مگن رہا۔ خان نے کہا، اٹھ جاؤ میرے دوست، کیوں دیر کر رہے ہو، اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو، آؤ میرے ساتھ، میرا ہاتھ پکڑو۔ خان نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ غائب ہو گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ صبح ہوئی تو میں گھر لوٹ آیا اور کھانا کھا کر سو گیا۔ شام کو اپنے ٹائم پر اٹھا اور اپنا سخت امتحان ہونے والا تھا اور میں اس کے لیے تیار تھا۔ میں نے آج مغرب کی نماز قبرستان کے پاس ادا کی تھی، کیونکہ پہلے میں گھر میں ادا کر کے جاتا تھا۔ چلہ میں نے اپنے ٹائم پر شروع کر دیا۔ وہ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا جب مجھے دور سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کوئی سفید صاف میری طرف آ رہا تھا۔ قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ثنا ہی ہے۔ انہوں نے بہت ہی معصوم صورت بنائی ہوئی تھی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ سفیر بھائی، مجھے معاف کر دو، میں جتنا چاہتی ہوں، میرا وعدہ ہے آئندہ میں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ کافی دیر کھڑی رہی، پھر خاموش اور مایوس ہو کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد خاموشی رہی، پھر پیر بابا میرے سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا، اس کو معاف کر دو، وہ تم سے معافی مانگ رہی ہے۔ اس کی یہ سزا بہت ہے کہ سب کے سامنے اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ میں پیر بابا سے بات کرنے ہی والا تھا کہ میرے کانوں میں آواز آئی، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، یہ میں نہیں ہوں، تم اپنا عمل جاری رکھو۔ پھر وہ پیر بابا بھی وہاں سے چلے گئے۔
میں اسی چکر میں تھا کہ یہ چلہ کس طرح پورا ہو۔ صبح ہونے سے پہلے قبرستان ایک شور سے جاگ اٹھا تھا۔ قبروں سے مردے نکلنے لگے، درخت ٹوٹنے لگے، پرندے بے چین ہو کر ہوا میں اڑ رہے تھے۔ کچھ درختوں کو آگ لگ گئی۔ جس قبر پر میں بیٹھا تھا وہ بھی مسلسل تڑپ رہی تھی اور مجھے اپنا عمل کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ثنا بھابھی کے ساتھ چند اور لوگ میری طرف آ رہے تھے، جن میں میرا مرحوم دوست اکبر بھی تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے ثنا کو معاف کر دیا ہے، اب تم بھی اس کو معاف کر دو۔ میں نے ان کی ایک نہ سنی تو وہ غصے میں آ گئے اور مجھ پر قبروں سے پتھر اٹھا اٹھا کر مارنے لگے، لیکن کوئی بھی پتھر مجھے نہ لگا، سب قریب جا کر گرتے رہے۔ کچھ دیر یہ عمل جاری رہا، پھر سب مردے میرے پاس آنے لگے۔ وہ پرانی قبر بھی مجھے پریشان کر رہی تھی، جس میں کسی بڑھیا کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور عمل جاری رکھا کہ اچانک سب شور ختم ہو گیا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو ثنا چڑیل کی بیٹی بے ہوش پڑی تھی۔ دور سے مجھے انسپکٹر خان آتا ہوا دکھائی دیا۔ اب صبح ہو چکی تھی۔ انسپکٹر خان نے بے ہوش ثنا پر فائر کیا اور اس کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ میں حصار سے باہر نکلا۔ ہم نے ثنا کی لاش کو تابوت میں بند کر کے بغیر جنازے اور غسل کے ہی دفن کر دیا، کیونکہ وہ نہ مسلمان تھی اور نہ پوری انسان تھی۔ وہ تو چڑیل کی بچی تھی۔ مجھے آج بھی اکبر کی بات یاد آتی ہے۔ اس واقعے کو 10 سال ہو گئے ہیں۔ یہی دفن کر دیا کیونکہ وہ نہ مسلمان تھی اور نہ پوری انسان تھی۔ وہ تو چڑیل کی بچی تھی۔ مجھے آج بھی اکبر کی بات یاد آتی ہے۔ اس واقعے کو 10 سال ہو گئے ہیں۔